الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. سورۃ الکہف کی پہلی آیت پڑھی. اس سورت کے جمعہ کے دن پڑھنے کے فضائل آئے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا وہ ایک جمعہ سے لے کر دوسری جمعہ تک ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی دجالی فتنہ ظہور پذیر ہوگا تو اللہ تعالی اس کے پڑھنے والے کی اس سے بھی حفاظت فرمائیں گی. چھوٹے بڑے فتنے روزانہ کے بہت زیادہ ہیں. نئی نئی چیزیں روزانہ سامنے آتی رہتی ہیں. مسلمان پریشان بھی ہوتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی ایک قرآن کریم کے سلسلے کا فتنہ ایک ظالم نے کھڑا کیا تھا. مسلمان پریشان تھے کہ کیا کریں. اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. الحمدللہ مستند اور معتبر علماء نے پوری قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں اس بدتمیزی کا جواب دے دیا. اب اذان کا فتنہ کھڑا کیا. یہ بار بار چھوٹے موٹے فتنے کھڑے کرتے ہی رہتے ہیں. اذان سے نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. نیند ختم کرنے کے لیے تو اذان دی جاتی ہے فجر میں تاکہ لوگ اٹھ جائیں اور نماز پڑھیں. مسلمانوں کو تو ڈسٹرب ہوتا نہیں, ہوتا اٹھتے بھی نہیں, اور غیروں کو ڈسٹرب ہو رہا ہے کہ ہم کو ڈسٹرب ہو رہا ہے. اب اس کے بھی علماء نے الحمدللہ جوابات دیے.
پہلے اذان کو خطرے والی چیز بتایا تھا کہ یہ بہت خطرے والی چیز. اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک ایک بھی چیز خطرے والی نہیں بلکہ سلامتی والی. پوری اذان جو ہے وہ سلامتی کا پروگرام اور سلامتی کا پیغام. اس لیے اذان کا ہندی میں گجراتی میں ترجمہ کرنا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے کتابچے بنا کر ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو دینا چاہیے. یہ جو 26 آیتوں کا شاخسانہ ابھی کھڑا کیا اس ظالم نے، اس سے پہلے تگوڑیا نے ختم کیا تھا، یہ قدم اٹھایا تھا. تگوڑیا کو تو اللہ نے تگیڑ دیا ہے، اس کا تو منہ ہی بند کر دیا، اور وہ بھی اپنوں نے بھی کیا، انہوں نے ہی کیا. کہاں ہے بیچارہ تگوڑیا، کسی کو پتہ ہی نہیں. ایسے اسلام پر ہمیشہ نئے نئے اعتراضات. یہ تو دین چونکہ اللہ کی طرف سے محفوظ ہے، اس بنا پر یہ فتنے آتے ہیں اور اپنی موت مر جاتے ہیں. خود بخود ہی ہبا منصورہ غائب ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں گئے. لیکن جو سیاسی ہتھ کنڈے استعمال کرنے والے لوگ ہیں وہ ایسی ایسی چیزیں لاتے رہتے ہیں. 3 چیزوں کو زیادہ ٹارگٹ ابھی بنایا ہے. ایک تو قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کو بنایا ہے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں حفظ کر لے گا اور جمعہ کو پڑھے گا، اس کو پیر سے لے کر اللہ سر تک نورانیت عطا فرمائیں گے. قرآن تو ویسے بھی نور ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت اور ہے جس میں آخری 10 آیتیں حفظ کر کے پڑھنے کی فضیلت بیان کی، اور پوری سورت پڑھنے والے کا پیر سے لے کر آسمان تک نور ہونے کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے. آج جو طرح طرح کی ظلمتیں اور طرح طرح کے اندھیرے، اس میں جمعہ کے دن اس کے پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے. اس کی بہت پابندی سے تلاوت کیجیے تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ فتنوں سے بچا لیں گے. فتنوں سے بچنے کا قرآنی نسخہ، جمعہ کے دن سورہ کہف کی توجہ کے ساتھ تلاوت، یہ حدیث میں منقول ہے. اب ابھی یہ جو اٹھا ہے قرآن کریم پر فتنہ، اس کا بھی علاج یہی ہے کہ خوب سورہ کہف پڑھی جائے، تلاوت کی جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الکہف میں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. چند سورتیں الحمد سے شروع ہوتی ہیں، جیسے الحمدللہ فاطر السماوات والارض، اور یہ سورہ کہف ایک اور سورت ہے وہ بھی الحمد سے شروع ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ شروع ہوئی. الحمدللہ الذی انزل، اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ کتاب حضور نے نہیں بنائی بلکہ یہ کتاب اللہ نے بھیجی ہے. انزل، اللہ نے نازل فرمائی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جو کتاب انسان بنائے تو اس میں چینج کر سکتا ہے، تبدیلیاں کر سکتا ہے.
لیکن جو کتاب ہم نے بنائی ہی نہیں ہے اس کے اندر ہم تبدیلی کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ نے بنائی ہے اور اعلان کر دیا کہ اس میں ذرا بھی کجی نہیں ہے کہ اس کو تغیر پذیر کیا جائے، اس میں چینجز لایا جائے۔ جن آیتوں کے بارے میں کہا کہ ان کو نکال دینا چاہیے، اس کے سیاق اور سباق پر اگر غور کیا جائے تو آسانی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ قرآن کریم اتنا محفوظ اور اتنا بہترین ہے کہ وہ آیتیں جو نکالنے کے لیے کہہ رہے ہیں، نکالنے سے قرآن ناقص ہو جائے گا۔ مکمل کتاب دی ہے، اس کو ناقص کرنے کا ہم کو کیا حق ہے؟ اس زمانے میں مشائخ نے جواب دیا تھا، یہ جو ہم کو وعدہ کیا ہے، اس بات کا وعدہ کہ اگر تم 24 یا 26 جہاد کی آیتیں نکال دو گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہماری پارٹیوں میں تم کو جگہ دیں گے اور تمہاری ہر بات سنی جائے گی۔ اس زمانے میں علماء نے جواب دیا کہ نمبر 1، مسلمان پارٹیوں کا محتاج نہیں ہے، پارٹیاں اس کی محتاج ہیں۔ ہم کو پارٹیوں کی ضرورت نہیں، آج تک کون سی پارٹی نے ہمارا ساتھ دیا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے کام چلا رہے ہیں، نکال رہے ہیں، کر رہے ہیں، ہو رہے ہیں کام، الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہی ہو رہے ہیں۔ تو ایک بھی پارٹی کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، کوئی پارٹی ہماری نہیں ہے، سب ہمارے دشمن ہیں۔ جن جن لوگوں کو ساتھ دیا آج تک پارٹی ہونے کے ناطے سے ہم نے، ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوا، بلکہ وہ ہماری کمر میں پھونٹے گاڑتے رہے، کیلیں گاڑتے رہے، ہم کو ہرے ہرے باغ دکھاتے رہے، سبز باغ دکھاتے رہے اور اپنے ووٹ لیتے رہے۔ اس کے علاوہ کچھ ہوا نہیں۔ ہمارے کوئی مسائل پارٹیوں نے آج تک حل نہیں کیا، ہمارے مسائل اللہ حل کرتے ہیں، اللہ ہی راستے نکالتے ہیں، ان کی پارٹیوں میں ہی ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اللہ تعالی ہمارے کام بناتے جاتے ہیں۔ یہ آیتیں نکال دینے پر ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم کو ان کے ساتھ کی کیا ضرورت؟ ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ معنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو جائیں، اس کے لیے شرائط ہیں۔ وہ شرطیں کیا ہے؟ وہ شرطیں یہ ہے کہ ہم اللہ کے وعدوں کو پورا کریں۔ قرآن کریم نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، اے بنی اسرائیل تم کہتے ہو کہ اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ پورا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اب اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 معراجیں ہوئی، 5 معراجیں منامی ہیں، منامی یعنی نیند کے عالم میں، اور ایک معراج جسم کے ساتھ آپ کو آسمان پر لے جایا گیا اور مختلف مقامات اللہ تعالیٰ نے دکھائے، جس میں 7 آسمان، سدرۃ المنتہا، اس سے آگے کے مقامات، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی ایک موقع پر جواب دے گئے
اس سے بھی آگے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو پہنچایا. وہاں پہنچنے کے بعد پوچھا گیا کہ ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ تیرے دربار میں کمی کیا ہے؟ ہم لا کے دیں گے تو تیری چیز تجھے دیں گے، ہمارا اپنا تو کچھ ہے نہیں، سب دیا ہوا ہے تو سب تیرا ہی ہے، تو کیا پیش کریں تجھے؟ تجھے تحیات پیش کرتے ہیں، یعنی قولی، فعلی، مالی تمام عبادتیں جو بندے کریں گے تیری کریں گے. یہ ہدیہ ہے تیری خدمت میں. تمام قولی، مالی، فعلی عبادتیں اے اللہ تیرے لیے. تو اللہ نے فرمایا میری طرف سے بھی ایک ہدیہ لو. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ کی طرف سے ہدیہ ملا حضور کو. تب حضور پر ہم لوگ درود بھیجتے ہیں. جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجو. اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کیوں باقی رہ جائے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ ایک تحفہ معراج ہوا. اب یہ تحفہ جو ہے یہ تو ایک مخصوص تحفہ ہوا، لیکن اب تحفہ ایسا دیا جائے کہ امت کے ایک ایک فرد کو وہ تحفہ ملے، اور امت کا ایک ایک فرد معراج کو یاد کرے، کوئی اس میں سے باقی نہ رہے، سب کو یہ تبرک پہنچے. تو فرمایا کہ 50 نمازیں لے جاؤ. ہدیے میں 50 نمازیں دے دی. 9 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے واپس بھیجا. 45 نمازیں کم کر اور 5 نمازیں باقی رہ گئی. یہ 5 نمازیں بطور ہدیے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے آسمان سے لے کر امت کے واسطے آئے. اب بندے کریں گے 5 وقت کی عبادت، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نقطہ نواز ہوں. تم نے 50 میں سے نقطہ ہٹا کے 5 کر دیا. اب میری طرف سے ہدیہ یہ ہے کہ تم 5 پڑھنا، میں 0 واپس لگا دوں. تم 5 پڑھنا، میں ثواب 50 کا دے دوں گا. اب ایک اور اللہ کی رحمت سنو. جب کوئی آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتے ہیں. ارادہ کرنے پر ایک نیکی لکھ دیتے ہیں. اور جب بندہ وہ نیکی کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھتے ہیں، نقطہ لگا دیتے ہیں. تو ہم تھوڑا کرتے ہیں، اللہ دیتے زیادہ ہیں. بعض جگہ تو نقطوں کی کثرت کر دی. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر 1 روپیہ دیا تو اس کا بدلہ یوں فرمایا کہ 700 روپے کی شکل میں دیں گے. جیسے 700 روپے دیے، پھر اللہ تعالیٰ نے 700 پہ اکتفا نہیں فرمایا، کیونکہ اس کا خزانہ بہت وسیع ہے، لیمیٹڈ نہیں ہے. تو اس نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم.
یہ 700 پر ڈیپینڈ نہیں ہے. تمہارا اخلاص بہت بڑھ جائے تو میں اس سے بھی المضاعف یعنی دگنا تگنا کتنا دیں گے ہم کو نہیں معلوم. تو نیکی کا ارادہ کرنے پر نیکی کا لکھ دینا یہ احسان، اور ایک نیکی کرنے پر 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرنا یہ نکتہ نوازی ہے. اللہ تعالیٰ بڑی نکتہ نوازی سے کام لیتے ہیں. قرآن میں ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب دیں گے. اب برائیوں کے معاملے میں آ جائیے. اللہ تعالیٰ نے برائیوں کے بارے میں فرمایا کہ جب کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ برائی لکھتے نہیں. یہ کرم فرمایا اللہ نے، یہ کرم کر دیا، نہیں لکھتے. برائی کا ارادہ ترک کر دیا تو ایک نیکی لکھتے ہیں. تو فرشتے پوچھتے ہیں اس نے کوئی نیکی تو کی نہیں. فرمایا برائی کا ارادہ چھوڑ لینا یہ مستقل نیکی ہے، لہذا اس پر بھی ہم تم کو اجر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی کتاب دی کہ جس کے اندر چینجز ہم کو اپنی طرف سے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور یہ چینج ہو سکتا تھا جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف رکھتے تھے. کوئی آیتوں کے اندر ضرورت نسخ ہو تو نسخ کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کتاب کو مکمل کر دیا گیا اور اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم اب بالکل مکمل ہو چکا، اس میں اب چینج کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اب تبدیلی کا بھی کوئی امکان نہیں. بندوں کو چند چیزوں کا اختیار تو دیا ہے، لیکن اللہ نے حضور کو بھی قرآن کے اندر تبدیلی کا اختیار نہیں دیا ہے. نبی بھی اللہ کے حکم میں تبدیلی نہیں کر سکتا. قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ تحریم، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، جو چیزیں اللہ نے تمہارے اوپر حلال کی ہے اے نبی، تم اسے اپنے اوپر حرام کیسے کر سکتے ہو؟ معلوم ہوا کہ قرآن میں تو کیا اللہ کا کوئی حکم ہو تو اس حکم کے اندر نبی بھی تبدیل نہیں کر سکتا. بعض چیزوں میں انبیاء کرام کو اللہ کی طرف سے رخصت ملتی ہے کہ تم اس میں اجتہاد کرو، غور کرو، اور غور کرنے کے بعد جس نتیجے پر پہنچ جاؤ گے اگر وہ نتیجہ صحیح رہے گا تو میں تم کو اپنی اصل پر رکھوں گا. اس کی ایک مثال اذان ہے. میری بات غور سے سننا، اس میں واقعات کم ہوتے ہیں، دلائل زیادہ ہوتے ہیں. مکی زندگی میں تو اذان دینا مشکل تھا، کیونکہ اجتماعی طور پر نمازی نہیں پڑھ سکتے تھے تو اذان دینے کا سوال ہی نہیں. جب مدینے میں مسجد بنائی تو مسجد میں لوگوں کو بلانا ہے اور جمع کرنا ہے، اور جماعت کی نماز کے فضائل اور ثواب زیادہ ہے. جیسے ایک روایت میں فرمایا کہ 25 گنا ثواب ملتا ہے، ایک میں فرمایا 27 گنا. یہ باعتبار اخلاص کے، نماز پڑھنے والوں کی اخلاص کے اعتبار سے 25-27 لکھ. اب اذان کے لیے لوگوں کو جمع کرنا ہے تو وہی آ سکتی تھی، لیکن ابھی وہی نہیں آئی.
فرمایا تم آپس میں مشورہ کرو، غور کرو، تمہارے کام مشوروں سے طے ہو، یہ سوچو۔ تو صحابہ کرام مشورے کے لیے بیٹھے تو مختلف چیزیں سامنے آئی۔ ابھی ہمارے لیے مسئلہ نہیں، اذان ہوئی ہم سب جمع ہو گئے۔ اب ایک قول یہ آیا، کیونکہ جب مشورہ ہوتا ہے تو رائیں الگ الگ آتی ہیں، امیر مشورہ سرکار ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ بیوگل بجایا جائے، حضور نے اس رائے کو پسند نہیں فرمایا کہ یہ موسیقی کی ایک چیز ہے، یہ مسجد میں داخل ہو جائے گی، بیوگل بجیں گے، اچھا نہیں، مناسب نہیں، اور یہ دوسری قوموں کا شعار بھی ہے، لہذا ہم کو ایسا مکس شعار نہیں چاہیے۔ دوسرا قول آیا کہ ناقوس بجایا جائے، تو کہا وہ نصارہ ناقوس بجاتے ہیں، یہ بھی پسندیدہ ہے۔ تیسرا قول آیا کہ کسی اونچی جگہ پر آگ جلا دی جائے، تو اس میں لوگوں کی رائے یہ آئی، حضور نے فرمایا ایک تو آگ سے ہم کو دور رکھا گیا ہے، آگ والے کام ہمارے نہیں، ناری کام ہم کو دیے ہی نہیں گئے، اس لیے سزا کے طور پر کسی کو آگ میں جلا دینے سے حضور نے منع فرمایا کہ وہ عذاب جو اللہ دینے والے ہیں وہ بندوں کو نہیں دینا چاہیے، وہ اللہ وہاں دیں گے تو دیں گے، دنیا میں بندہ ایک دوسرے کو آگ میں جلائے مناسب نہیں سمجھا۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک صحابی کو دستہ دے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، جاؤ لڑ کے آؤ۔ واپس آ رہے تھے تو امیر جماعت کو ایک بات پر غصہ آ گیا، اس نے صحابہ سے کہا لکڑیاں جمع کرو اور آگ جلاؤ۔ انہوں نے آگ جلائی، کہا اب تم مجھے امیر مانتے ہو کہ نہیں؟ کہا جی مانتے ہیں، کود جاؤ، آگ میں کود جاؤ۔ صحابہ کرام نے کہا آگ سے بچنے کے لیے تو ایمان قبول کیا، پھر آگ میں کیسے کود جائیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، ہم آگ میں نہیں کودیں گے، آپ کی یہ بات نہیں مانیں گے، یہ بات خلاف شرع معلوم ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ ہے، جب جماعت آئی تو انہوں نے یہ تذکرہ کیا کہ انہوں نے ہم کو آگ میں کودنے کے لیے کہا تھا، ہم نہیں کودے۔ حضور نے فرمایا اچھا ہوا نہیں کودے، اگر کودتے تو نکلتے ہی نہیں اندر سے، ختم ہی ہو جاتے، اچھا ہوا تم نے اچھا عمل کیا۔ تو آگ جلانے میں یہ ہے کہ جو آگ دیکھے گا وہ آئے گا، جو دیکھے گا نہیں، ایک تو ہم کو تو کچھ دن میں بھی دکھتا تو ہے نہیں، کس کو آگ دکھے گی؟ کون اونچے سر رکھ کے آگ دیکھتا رہے گا کیا؟ اور ہر جگہ پہاڑ کہاں ہوتے ہیں کہ اونچی جگہ پر آگ جلا دے؟ مینار پہ آگ جلاوے تو بھی خطرہ ہے۔ مینار کا تصور تو بعد میں ہے، پہلے تو مسجد ایک دم سادہ تھی، مینار اور گنبد تھے ہی کہاں، یہ سب بعد میں آئے۔ تو پھر یوں کہا کہ گھر گھر بلانے کے لیے بھیجا جائے، ہر گھر میں جائے اور بلائے بھائی چلو نماز پڑھنے چلو، چلو نماز پڑھنے چلو۔ تو جس کے گھر پہلے پہنچیں گے وہ تو مسجد میں آ جائے گا، اور جس کے گھر چھیلے جائیں گے وہ سب سے اخیر میں آئے گا، بلانے والا بھی سب سے اخیر میں آئے گا۔ مطلب کوئی رائے بنی نہیں۔ حضور نے فرمایا بس جاؤ گھر غور کرتے رہو، خواب دیکھو، کوئی بات آئے مجھے بتا۔ پچھلی رات میں حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ ایک صحابی، انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک آدمی ناقوس لے کے جا رہا ہے، تو اس کو بلایا کہ بھائی یہ ناقوس میرے کو دے گا؟ کیا کرو گے ناقوس کو؟ کہا لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے چاہیے۔ کہا میں اس سے اچھی چیز تم کو بتاتا ہوں، خواب میں بتانے والے فرشتے نے ایک اچھی چیز بتائی، وہ آزان۔
پوری اذان پڑھ کر بتائی، اور یہ پوری اذان ان کو یاد بھی ہو گئی۔ جو چیز باقی رکھنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو یاد بھی کرا دیتے ہیں۔ یہ دوڑے دوڑے حضور کے پاس آئے، دیکھو وہی نہیں آئی ہے، اس سلسلے میں حضور کو ریلیز کیا گیا ہے، رخصت دی گئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ حرم کا گھاس، حرم کے کانٹے، حرم کے درخت جو حدود حرم میں ان کو نہ چھیڑا جائے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حدود حرم کے کانٹوں کو بھی نہیں چھیڑیں گے، درختوں کو بھی نہیں چھیڑیں گے۔ تو حضرت عباس کھڑے ہوئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور اس خیر کے گھاس کا استثناء کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ اس خیر یہ خوشبودار مکے کا گھاس ہے، یہ گھر کی چھتیں جو بناتے تھے اس کے اندر بھی کوٹ کر لگاتے تھے، گھروں میں بھی لگاتے تھے، قبرستان میں قبروں کے اندر بھی اس خیر کا گھاس لگاتے تھے، اور سونی اور سنار لوگ اپنی بھٹی کے اندر بھی اس خیر کا گھاس استعمال کرتے تھے۔ تو کہا یہ بڑا بینیفیشیل ہے، تو اس کا استثناء حضور کر سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اس خیر کا استثناء کر دیے، تو اس خیر کا استثناء ہوا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ اللہ کے احکام میں چینج نہیں، تو یہاں چینج کیوں آیا؟ جب شریعت کسی چیز کا اولاً نبی کو حکم دیتی ہے تو اس وقت اس کو چینج کرنے کا اور اس میں آگے پیچھے کرنے کا اختیار دیتی ہے۔ یہ اس اختیار میں سے ہے، وہ اختیار دیا گیا تھا حضور کو، تو اس کا حضور نے استعمال فرمایا اور اس خیر کے گھاس کو مستثنیٰ کر دیا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اذان سننے کے بعد کہا یہ من جانب اللہ ہے، اس میں کوئی شیطانی دخل معلوم نہیں ہوتا، کوئی جملہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے ایسا پتہ چلے کہ یہ انسانی بناوٹ ہے، یہ واقعی اللہ کی طرف سے القاء کیا گیا ہے۔ اذان کے کلمات جتنے بھی ہیں یہ من جانب اللہ القاء کیے گئے ہیں، اس کے اندر کوئی بھول نکال ہی نہیں سکتا، اس کے اندر کچھ بھول نکالنے کا ہے ہی نہیں۔ جیسے قرآن کریم کے اندر کوئی بھول نکالنے کا مسئلہ ہی نہیں۔ وہ 24 آیتیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے شان نزول بھی لکھے ہیں علماء نے، اور مفسرین نے وہاں تشریح کی ہے کہ ایک خاص پوزیشن میں اور ایک خاص مقام کے اوپر یہ احکام دیے گئے ہیں، یہ ہمارے ملک میں اور اس وقت فٹ نہیں ہوتے، اور ابھی اس کا معمول بھی نہیں ہے کہ اس کے نکالنے کی بات کی جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا اعلان کروایا، حضرت بلال کو بلایا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز بلند دی اور اذان کہی۔ صحابہ دوڑتے ہوئے آئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب سے یہ اذان طے ہو گئی، تو اذان میں وہی نہیں ہے بلکہ اختیار دیا گیا تھا صحابہ کرام کو کہ اپنی ثوابدید سے کوئی چیز طے کرو۔ جب ثوابدید سے اذان کو من جانب اللہ مان لیا گیا تو اس کو اب قیامت تک کے لیے طے کر لیا گیا کہ اذان کے اتنے کلمات رہیں گے اور اقامت کے اتنے کلمات رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یاد رکھو قرآن کے اترنے سے نبی کی نبوت اور بندگی میں فرق نہیں آتا کہ کوئی حضور کو الہ کہہ دے کہ دیکھو کیسا کلام لائے کا، نہیں، اللہ نے اتارا ہے اور اپنے بندے پر اتارا ہے۔ حضور کی شان بندگی ختم نہیں ہوتی۔ معراج کے موقع پر بلایا تو وہاں بھی لفظ عبد استعمال کیا، عبد کے معنی بندہ، سلیو آف اللہ،
کیونکہ شاید بعد میں کہنے والے کہیں کہ دیکھو عرش کے سامنے کھڑے ہو گئے، اللہ سے کم نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، آپ کا گریڈ جو ہے بندگی کا ہے، کتنا بھی اونچا اور اعلیٰ اور عرفہ مقام مل جائے، لیکن نبی عبد رہے گا، اللہ کا بندہ رہے گا، وہ اقرار بندگی بھی کرے گا۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اور نمبر 2 اس کے رسول ہیں۔ آپ نے جو انگشتری بنوائی تھی، یعنی انگوٹھی، اس انگوٹھی کی ضرورت تھی اس لیے بنوائی تھی، وہ سرکاری کاموں کے لیے بنائی گئی تھی انگوٹھی، کہ وہ چھپا لگایا جاتا تھا، اس کے ذریعے سے مہر لگائی جاتی تھی۔ تو اس میں نقش کیا لکھا تھا؟ اس میں نقش کے اندر اوپر سب سے اللہ، کیونکہ توحید سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے اللہ پہلے آئے، اس کے بعد رسول، لفظ رسول لکھا، کیونکہ توحید کے بعد نمبر آتا ہے رسالت کا۔ بندوں میں بندگی کے اعتبار سے اور انسانوں میں سب سے اونچا مقام رسول اور نبی کا ہوتا ہے، اس کے بعد صدیقیت کا مقام آتا ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی، اور تیسری چیز سب سے اخیر میں نیچے حضور نے محمد عبد نے، تو پہلے توحید لائے، بعد میں رسالت لائے، تیسرے نمبر پر عبدیت لائے۔ اب نیچے سے پڑھو تو محمد الرسول اللہ یہ بنتا ہے، اور اوپر سے لاؤ تو اللہ، پھر رسالت، پھر عبدیت۔ تو حضور عبد ہیں، کوئی تبدیلی قرآن کریم کے اندر نہ حضور نے کی ہے نہ کسی صحابی نے کی۔ اب اس کا بڑا لمبا واقعہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، وقت اجازت نہیں دیتا۔ مجھے یوں بتایا کہ 3 منٹ وہ گھڑی کو آگے رکھا ہے، اس کے اعتبار سے بھی شاید 1-2 منٹ میں نے زیادہ کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جمعہ کو سورۃ الکہف پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔